بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فتاوی آن لائن مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد کا معروف پروگرام، اور میں ہوں اس کا میزبان میاں طاہر، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے اس پروگرام کے روح رواں اور مربی اور سرپرست، اور آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست کیے گئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے معروف علمی شخصیت مفتی مولانا محمد اسحاق۔ یہ پروگرام ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا جاتا ہے، اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے دستیاب ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی یا طلاق اور میراث کا مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آپ اس کے صحیح اور بر وقت حل کے متلاشی ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 0800 11 جی مولانا، ہمیں سب سے پہلے تحریری سوال موصول ہوا ہے کہ میرے دوست کی شادی کو 3 برس ہو چکے ہیں، میاں بیوی کے درمیان کچھ ناچاکی ہے، میاں بیوی کو اپنے گھر نہیں لے جاتا، لیکن جب اس کی خواہش اور ضرورت ہوتی ہے بیوی کو گھر سے باہر بلا کے کسی جگہ پر لے جا کر اپنی خواہش پوری کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر کیا ان کا نکاح برقرار ہے؟ اور جب میاں اپنی بیوی کو گھر پہ نہیں لے جانا چاہتا تو کیا ان حالات کے اندر چوری چھپے بیوی کا اپنے میاں کے پاس جانا شرعی اعتبار سے کہیں ناجائز تو نہیں؟ شریعت کی روشنی میں ان کا نکاح تو بالکل برقرار ہے، نکاح میں کوئی خلل نہیں آیا، اور ان کا آپس میں ملنا بھی ناجائز نہیں ہے۔ بیوی اگر اس کے پاس جاتی ہے بلاوے پر تو اس کی بیوی ہے، کوئی ناجائز تو نہیں، مگر یہ حرکت ہے تو عجیب سی کہ اس کو گھر نہیں لے جاتا اور صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ بےہودگی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو اپنے گھر لے جائے۔ کیوں والدین کے سر پر اس کا بوجھ پھر ڈال دیا کہ خرچ وہ کرتے رہیں، یہ صرف اپنے مزے لیتا رہے؟ گھر لے جانا چاہیے، اپنے گھر لے جائے، نفقہ دے، آباد کرے، اولاد اللہ تعالیٰ دے اس کو سنبھالے۔ تو یہ کام تو ہے بالکل غلط اور بےہودہ، مگر نکاح میں اس سے کوئی فرق نہیں آتا، نکاح بالکل درست ہے، ان کا ملنا بھی غلط کام نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب سے مجھے 1-2 سوالات پوچھنے ہیں۔ جی پہلا تو یہ ہے کہ میری بیٹی ہے جس کی عمر 1 سال ہے۔ جی جی بیٹی کی عمر 1 سال ہے؟ جی، اس کے پاس تقریباً 2.5-3 تولے کے زیورات ہیں، یعنی اس کے جو بنوائے ہوئے ہیں جی بیٹی کے لیے؟ بیٹی کے لیے جی جی یعنی اس ایج میں جو پہنتی ہے وہ چوڑیاں وغیرہ یا لاکٹ وغیرہ، جی جی تو آیا اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ہمیں دینا ہوگی یا اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی؟ بچی 1 سال کی ہے؟ بچی 1 سال کی۔ وہ تحفے تحائف میں دے دیتے ہیں نا، ننیال ددیال والے یا کسی جی جی تحائف میں دیے ہوئے ہیں، جی جی تو اس پہ زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچی کے ہی ہے نا وہ زیورات؟ جی بالکل بچی کے ہیں، اسی کے ہی بنے ہوئے ہیں، وہی اسی کو پہناتے ہیں۔ اسی کو پہناتے سائز بھی ہیں، اسی کی ہے۔ اسی کے سائز کے ہیں، اسی کو لوگوں نے دیے ہیں، آپ نے یا ننیال نے۔ ہاں جی تو اس کی زکوٰۃ تو کوئی نہیں، ایک تو وہ بچی نابالغ ہے، اس پر خود ہی نہیں فرض، دوسری جی۔ مقدار تھوڑی ہے، جی۔ وہ سونا تھوڑا 7.5 توڑے ہو اور بالغ آدمی کے پاس ہو پھر ہی زکوٰۃ لاگو ہونا، اچھا جی تو زکوٰۃ اس پر نہیں۔ آپ کے پاس اگر 7.5 توڑے یا اس سے زیادہ سونا ہے جی، تو اس پر لگے، الحمدللہ ہم دیں گے۔ ہاں، ایک بچی والے زیورات پر نہیں۔ اچھا، دوسرا سوال یہ ہے کہ میری بہن نے مجھ سے آج سے 1.5 سال پہلے 50,000 روپیہ ادھار لیا ہوا ہے۔ ہیلو، جی جی تو وہ انہوں نے ابھی تک مجھے واپس نہیں کیا ہے، انہوں نے استعمال کیا ہوا ہے، تو اس کی زکوٰۃ مجھے دینا ہوگی؟ نہیں، اس کی زکوٰۃ انہیں ہی دینا ہوگی اچھا جو برت رہے ہیں نا، جی جو کسی رقم کو برتتا ہے نا، استعمال کرتا ہے، جی۔ اپنی ہو یا ادھار کی ہو، جی وہ اگر تو زکوٰۃ سے بچنا چاہتا ہے تو واپس کر دے، وہ کر، اور اگر نہیں کرتا جب وہ استعمال کر رہا ہے تو ساری ذمہ داریاں بھی اس پر ہی عائد ہوتی نا، وہی زکوٰۃ دے گا۔ انہوں نے نا مولانا صاحب وہ مکان کی تعمیر میں لگایا ہوا ہے، اس طرح انہیں بھی؟ چلو، جو ان کے پاس بھی نہیں وہ مال ہے تو پھر ان پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں بہانہ بنا سکتا کوئی کہ میرے پاس قرض کے ہے، جی جی قرض کی آپ واپس کرے، اگر وہ استعمال کر رہا، تصرف کرتا اس میں، تو وہی زکوٰۃ دے گا۔ اچھا جی
جی اور تیسرا اسی سے متعلقہ سوال ایک اور ہے مولانا صاحب کہ وہ میری بھانجی ہے، اس کی سماعت کم ہے، تو اس کو ڈاکٹر نے جو آلہ تجویز کیا ہے وہ تقریباً 13,000 کا ہے، تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ان کا گھر جو ہے وہ پہلے ہی کہہ لیں کہ قرض کی رقم سے چل رہا ہے، اللہ رحم فرمائے. تو اس صورت میں ہم اس کو آلہ لگوا سکتے ہیں آپ؟ آلہ لگوا دیں نا، اچھا ضرور لگوا دیں. بڑی نیکی، 2 اجر ملیں گے نا، جی. زکات کی ادائیگی بھی ہو جائے گی اور صلہ رحمی بھی ہوگی. اس باندھی کو ضرور یہ آلہ لگوا دیں. اللہ فضل فرمائے. بہت شکریہ، دعا میں ہمیں یاد ہے. اللہ فضل فرمائے، خیر کرے. جی تحریری سوال مولانا آپ کی طرف آیا ہے کہ رہبانیت اور طریقت میں کیا بنیادی فرق ہے، واضح فرما دیں. ایک حوالے کی درستی جو ہے نا وہ بھی ضروری ہے. کل ایک مسئلہ آیا تھا کہ آدمی نے بال پیچھے باندھے ہوئے، یہ سوال آیا تھا لڑکی کے بارے میں. یہ کال لے لیتے ہیں مولانا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب ہیں جی؟ جی 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 ہیں. فرمائیں. مولانا وہ کل اخبار ہے، خبر پڑی ہوگی، وہ امام مہندی کی آمد ہو چکی ہے مولانا عبدالرحمان اشرفی کی، اس میں کیا حقیقت ہے؟ وہ عبدالرحمان اشرفی صاحب کا بیان تو میں نے پڑھا تھا، آج پتہ چلا طاہر کہ اپنے القادری صاحب طاہر نے القادری صاحب نے کوئی اور بیان دیا کہ 700-800 سال رہتے ہیں امام مہدی کی آمد میں. وہ بھی دیکھوں گا. کیا یہ اشرفی صاحب کا تو بیان بہت نامناسب ہے، انہوں نے غلط بات کہی ہے اور اس پر دلیل کیا دی ہے کہ ہمارے مولانا سرفراز کو بشارت ہوئی ہے کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور ان کی ملاقات اس سال حج کے موقع پر مولانا سرفراز صاحب سے ہوگی. جی جی. ایسے ذمہ دار لوگ جو ہیں ایک ادارے کے وہ ہیں سرپرست، ان کی زبان سے ایسی باتیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اللہ رسول نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. یقین جانے تاریخ میں یہی ہوا کہ جب لوگ کسی مصیبت میں پھنسے نا مسلمان، جی جی. تو لوگوں نے چاہا کہ کوئی آئے رہبر، تو لوگوں نے ایسا کہہ دیا کہ اب امام مہدی کے ظہور کا وقت آ گیا. خاص کر کے 14ویں صدی کے بارے میں تو بہت لوگوں نے کہا نا انگریزی حکومت کی آمد کے بعد. اب امام مہدی جب نہ آئے تو مرزا غلام احمد صاحب آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا خالی کرسی پر میں بیٹھتی ہوں. اب 14ویں صدی کی اہمیت ایک کتاب ہے دوست محمد صاحب نے لکھی، قادیانی نے، وہ پڑھے نا، وہ ہمارے بزرگوں کے حوالے اکٹھے کر کے کہ سارے کہتے تھے 14ویں میں آئے گا. اب مرزا صاحب کے سوا اور کون آیا؟ تو یہ نقصان ہوتا ہے ایسی غلط باتوں کا کہ کوئی شخص اٹھ کھڑا ہو گیا میں ہی ہوں مہدی. تو یہ بالکل غلط کہا انہوں نے اشرفی صاحب نے کہ ان کو کوئی حق نہیں ہے. بہت شکریہ. بشارت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کیا حق ہے اس پر اس کہنے. جی جی بارک اللہ، بہت شکریہ بھائی. تو وہ حوالے کی بات ہو رہی تھی کہ مسئلہ تھا کہ عورت جو ہے نا جوڑا کر کے نماز پڑھے. مسئلہ ٹھیک تھا کہ جوڑا کر کے عورت پڑھے یا سر پر باندھ لے، اس کی نماز درست ہے، مرد نہیں ایسا کر. مگر حوالہ میں نے دیا کل اون اور معبود کا، یہ بعد میں مرتب بھی ہو سکتے ہیں، یہ کوئی آدمی دیکھ بھی سکتا تو وہ کہے کہ اون اور معبود میں تو نہیں. تو یہ تحفۃ الحفظی میں اصل حوالہ جو ہے نا پہلی جلد مولانا عبدالرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی تحفۃ الحفظی، اون اور معبود کی بجائے تحفۃ الحفظی یاد رکھیں اس میں. اور انہوں نے کل کے حوالے کی تصحیح ہے. حوالے کی تصحیح، مسئلہ ٹھیک ہے. صحیح بات. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ضمیر الرحمان بول رہا ہوں کوال سے. جی بھائی. یہ سوال یہ تھا کہ نماز تراویح جو رمضان کے ساتھ مخصوص ہے، ہاں ہاں یہ کب سے مخصوص ہے نماز کے ساتھ، کہ اس کے علاوہ نہیں پڑھی جا سکتی؟ بھائی یہ لفظی جو ہے نا تراویح، جی جی یہ نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے نکلا ہے، جی جی. نہ کسی صحابی نے کہا ہے. اچھا جی. بہت دیر بعد جب یہ نماز شروع ہوئی پھر تھک جاتے تھے، درمیان میں تھوڑا تھوڑا آرام کرنے لگے، ترویح اور راحت کرنا، اس وجہ سے اس کا نام لوگوں نے خود ہی رکھ لیا صلاۃ التراویح. صلاۃ التراویح کوئی نماز نہیں جو رمضان سے مخصوص ہے، تہجد کی نماز ہے جو سارا سال رسالت مآب علیہ السلام پڑھتے تھے، 11 رکھتے تھی، پچھلا وقت ہوتا تھا. باقی وہ رسول اللہ امت کی صورت کے لیے کبھی کبھی وہی تہجد عشاء کے ساتھ بھی پڑھ لیتے تھے، کبھی درمیانی رات میں بھی پڑھتے تھے، زیادہ پچھلے حصے میں پڑھتے تھے. اب بھی رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. نہیں. وہ اما عائشہ رضی اللہ سے جب پوچھا آدمی نے کہ رمضان میں حضور کیا نماز پڑھتے تھے، اگر مخصوص ہوتی تو الگ ذکر کرتے. انہوں نے کہا بچے کیا تو پوچھتا کہ رمضان ہوتا تھا یہ غیر رمضان، حضور 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو کوئی الگ نماز نہیں، وہی نماز ہے. اور اب بھی دیوبندیوں کے بہت بڑے بزرگ ہوئے، ہمارے ہی بزرگ ہیں مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس پر رسالے میں لکھتے ہیں کہ اہل علم سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ قیام رمضان اور تہجد ایک ہی ہے. اور کہتے ہیں اب بھی عظیمت اسی میں ہے، جوان مردی اور دلیری کا کام یہی ہے کہ آدمی تہجد پڑھے. یہ صرف عام لوگوں کی صورت کے لیے ہوگا کہ اگر وہ پچھلے وقت نہیں پڑھ سکتے تو چونکہ عشاء کے بعد قیام اللیل کا وقت شروع ہو جاتا سارا سال بھی. اگر کوئی پہلے وقت نہیں پڑھ رہا ہے، علامہ شامی کہتے ہیں عشاء کے ساتھ ہی 11 رکعتیں پڑھ لیا کرے روز ہی سارا سال.
تو قیام اللیل سے اس کو مل جائے گا. وہ جو پچھلے حصہ میں جاگنے کا الگ ثواب تھا بہت زیادہ، اس سے محروم رہ جائے گا. نماز یہ کوئی الگ نہیں ہے، وہی رکھتے ہیں، وہی نماز ہے، وہی وقت ہے عشاء سے لے کر فجر تک. اور پچھلے حصہ میں پڑھا جائے تو جیسے حضرت عمر نے خود کہا کہ لوگوں ٹھیک ہے یہ اچھی بات، ایک اچھا انتظام میں نے کر دیا، مگر واللاتی ینامون عنہا افضل من اللاتی یقومون یرید آخر الليل، کہ پچھلا حصہ جو ہے وہ اس سے کہیں افضل. لوگوں کو یہی بات بتائیں، وہ تو گلے کو پڑھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ نہیں، گلے کو پڑھتے ہیں تو یہ بدقسمتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت البالغہ میں جب دیکھا ہے کہ صحابہ نے یہ جماعت شروع کر دی، مسجد میں کر دی، اول وقت کر دی، اس کے ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ بھی لوگوں کو بتاتے تھے کہ آخر حصہ رات میں اس کا پڑھنا افضل ہے. ہاں جی، میں بخاری جی میں نے خود پڑھا ہے یہی بات. خود پڑھا. ہاں جی ہاں. اور بالکل یہ علامہ شامی کی جو رد المختار ہے، سب سے بڑی حنفی مسلک کی اس زمانہ میں کتاب، اس میں انہوں نے علامہ قاسم کے حوالے سے لکھا، وہ کہتے ہیں یار یہ قیام اللیل ہے، اس لیے افضل وقت اس کا جو ہے وہ پچھلا ہی ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں. صرف ایک تو لوگ جان چھڑاتے ہیں کہ پچھلے وقت کیا اٹھنا ہے، شہری بھی بڑی مشکل سے اونگتے ہوئے کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں. انہوں نے جان چھڑائی کہ پہلے وقت جیسے تیسے ختم کرو. اور کچھ حافظ حضرات نے اپنا ڈھونگ رچایا کہ ہمیں کچھ آمدنی ہو جاتی ہے، ورنہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے. ابن رشد کہتے ہیں جمہور امت متفق ہے کہ اصل نماز قیام رمضان کی رسول اللہ کی نماز ہے پچھلے حصے رات کے میں پڑھنا. عوام حافظ بھی ہوتا ہے لیکن نماز خود تراویح کی دوسری نماز میں جانے پڑھانے جاتے ہیں. وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کسی نے جب پوچھا کہ امام کے ساتھ پڑھے، انہوں نے کہا کچھ یاد ہے قرآن، اس نے کہا ہاں کچھ صورتیں. تو یہ لفظ کیا ہے انہوں نے جو اگر ہم کہیں شاید گولی مار دیں کہ گدھا بن کر امام کے پیچھے خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ اکیلا پڑھ اور اپنا قرآن پڑھ. اور چلے جاتے تھے کبھی بھی شامل حضرت عمر نہیں ہوتے. بہت شکریہ تو بھائی. سچی بات تو یہی ہے کہ تہجد ہے اصل بات. ٹھیک ہے بڑی مہربانی. اللہ فضل کرے. سوال تحریری ہمارے پاس آیا تھا رہبانیت اور اور طریقت میں. رہبانیت جو ہے نا جی کال بھی. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مفتی صاحب ہیں جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں شہزاد احمد بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے. جی فرمائیے شہزاد بھائی کیا پوچھیں گے؟ مولانا بیٹھے ہیں. ہاں جی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ایک چھوٹی سی بات. پہلے یہ تو کہ جو زلزلہ سے متاثرین ہیں جی جی ان کے لیے جو صدر مملکت نے وہ پریزیڈنٹ ریلیف فنڈ جو قائم کیا ہے جی جی. اس میں زکوٰۃ جمع کرائی جا سکتی ہے. اچھا ایک تو سوال آپ کا یہ ہے. ہاں جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایک پوچھے ایک ایک پوچھ لیں کہ زلزلہ زدگان کے لیے جو فنڈ قائم کیا گیا ہے اس میں زکوٰۃ جمع کرا سکتے ہیں، یہ آپ نے پوچھا نا؟ جی ہاں بلا جھجک کرا سکتے ہیں. بہت اچھا مصرف ہے اس وقت کہ آپ زکوٰۃ جو ہے نا وہ اس مد میں دیں. انشاءاللہ اللہ آپ کا یہ امر جو ہے اس کو بہت قبول کرے گا، پسند کرے گا. اس وقت ان سے بڑھ کر کوئی مستحق نہیں مرد کا. زکوٰۃ دیں، صدقہ فطر دیں، اور بھی مرد جو کر سکتے ہیں کریں. دوسرا سوال دوہرائیں بھائی آپ کیا پوچھیں؟ ہاں جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاد کی کتنی قسمیں ہیں. ہیلو. جی جی. جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور جو سب سے افضل قسم ہے اور وہ کون سی ہے؟ تھوڑے سا یہ وہ تفصیل سے میں چاہوں گا کا جواب دیجیے. آپ ایسا کر لیں کہ ہمارا وقت چونکہ بہت ہی محدود ہوتا ہے، جی آپ اپنا سوال نا تحریری طور پر ہمارے ادارے میں بھجوا دیں تو ہم انشاءاللہ اس کا تحریری جواب آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں. اس پر میں نے کافی کیونکہ اس وقت جب پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا تو 100 آدمی بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور پورے ملک سے کالیں آ رہی ہیں. سارے ملک سے لوگ پوچھے، مختصر سی باتیں ہم یہاں بتاتے ہیں تاکہ سب کو موقع ملے. تو سوال آپ کا بہت عمدہ ہے. جہاد جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے. تحریری طور پر بھجوا دیں، ہم جواب دے دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. ٹھیک ہے جناب. بہت شکریہ. وہ اچھا جی. رہبانیت اور طریقت. رہبانیت جیسے سوشلزم اور ایسے الفاظ ہیں نا، الفاظ میں کوئی خرابی نہیں ہوتی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ برے والا سے. جی بورے والا سے. پوچھیں بھائی. جی جو سعودیہ سے آیا ہے آدمی، جی جی. اس کے روزے تو زیادہ بن جائیں گے 30 سے، وہ کیا کرے؟ ہاں بہت اچھا سوال ہے کیونکہ وہاں ہم سے 2 دن پہلے روزہ شروع ہوا ہے. جی جی. تو جب وہ یہاں پہنچے گا ہمارے جب 29 ہوں گے تو اس کے تو 31 بن جائیں گے اگر ہمارے ساتھ رکھتا رہا تو. جی جی. جی بولو. یہ سوال بہت اہم ہے. اس دور کا یہ نا اہم مسئلہ، علماء اس میں الجھے ہوئے ہیں
ادھر سے ادھر آدمی جاتا ہے، ادھر سے ادھر آتا ہے. یہ روزوں کی بات بھی اسی طرح نماز کا کہ یہاں سے زور پڑھ کر چلتا، وہاں جاتا، وہاں زور کا وقت اب ہوتا ہے. تو یہ مسئلہ بن گیا. یہ ذرائع جو ہے نا سرعت تیز رفتاری والے، ان سے مسئلہ یہ سامنے آ گیا. تو اس بارے میں نا لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، مگر جو بات صحیح اور معقول نظر آتی وہ یہ ہے کہ جہاں سے اس نے رمضان شروع کیا تھا نا، اس کو رمضان آیا تھا جس ملک میں، وہاں کا جو ہے نا روایت کا حساب رکھے. جب اس کے مطابق 30 یا 29 پورے ہو جائیں جتنے اس ملک میں ہو، تو اس کے روزے ختم ہو گئے. یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ساتھ وہ اس طرح ہے کہ زیادہ بازاروں میں کھائے پیے نا، مگر روزہ اس پر کوئی فرض نہیں، اس کے روزے پورے ہو چکے ہیں. وہ سعودیہ سے اگر آیا تو سعودیہ کے جب ہو جائیں گے نا 29 یا 30 تو اس کے لیے رمضان شریف ختم ہو گیا. وہ ہماری پیروی نہیں کرے گا. جیسے علاقے میں فمن شاہد منکم شہرا، جہاں اس کو رمضان شروع ہوتے وقت ملا تھا، اس کے لیے وہی ہے روایت، اس کا لحاظ ہے. تو اس کی کیا دلیل کیا ہے؟ نہیں، دلیل تو یہی ہے کہ جہاں اس نے رمضان پایا اور اس نے اگر رمضان نہیں آیا تھا تو اس نے شروع کیوں کیا؟ اور اگر شروع کیا تھا تو رمضان جو ہے یا کوئی مہینہ بھی رسول اللہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ہوتا اور چاند نظر آئے تو 30 کا ہوتا. اب وہاں تو چاند نظر آ جائے گا. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ چاند دیکھ کر شروع کیا ہے. سعودیہ میں چاند ان کو نظر آ گیا، انہوں نے تو شروع کر لیا ہے، تو چاند دیکھ کر افطار کرنا ہے. نہیں، اگر وہ نہیں بھی یہاں چاند دیکھتا بشک بیان نہ کرے. جب 30 دن ہو جائیں گے 30 کے بعد تو آگے مہینہ چلتا ہی نہیں. اب یہ تو نہیں کہ سعودیہ میں 32 دن کا ہو جائے. یعنی وہ ایسا ہے نا پیارے بھائی کہ وہاں اس نے روزہ رکھا ہے، روزہ وہاں 30 کی کرے گا نا پوری، زیادہ سے زیادہ 29 اور 30 پورے کرے گا. جی، یعنی 29-30 پورے کر کے بس ختم کر تو رکھ لے. ختم کر. عید ہمارے ساتھ ہی عید کرے گا. ہمارے ساتھ کرے گا. عید جیسے آپ نے فرمایا کہ فطر اس دن ہے جس میں لوگ کریں جی قربانی میں، اس یہ تو ہمارے ساتھ کرے گا. اب وہ آ گیا نا ہمارے علاقہ میں. اب عید قربانی تو ہمارے ساتھ یا عید تو ہمارے ساتھ کرے گا. ہاں جی، جو چاند شروع کیا تھا اس نے وہ سعودیہ سے کیا تھا، روزے اس کے مطابق رکھے گا. ٹھیک جی. اچھا، یہ اگر وہ کوئی فدیہ دیتا ہے آدمی، فدیہ دیتا ہاں ہے. فدیہ. تو روزوں کا وہ بیمار ہے فدیہ دیتا ہے، جی. تو رمضان کے بعد بھی اس کی آئندہ رمضان تک وہی پوزیشن رہتی جو روزے میں، یعنی روزہ وہ رکھ نہیں سکتا. جی جی. تو کیا وہ رمضان کے بعد پھر وہ روزے رکھے گا، کیا کرے گا؟ نہیں، آپ تو بتا رہے ہیں نا کہ اس کی کیفیت وہی رہتی ہے. جی تو فدیہ تو وہی مریض دے گا جو مستقل مریض ہے اور دائمی ہے، جو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ شفایاب ہونے کے بعد اگلے رمضان سے پہلے قضائی کر لے گا. شفا کی توقع ہی نہیں، پورے اگلے رمضان تک اس کے جن اسی طرح گزرے کہ وہ تندرست ہوا ہی نہیں، وہ کب قضا کرے گا؟ اس نے فدیہ ہی دینا. نہیں، عام آدمی تو مولانا اگر بیمار ہو گیا تو فدیہ نہیں دیتا، کیونکہ پتا ہے کہ اللہ نے صحت دے دی تو رمضان کے بعد میں نے قضائی کر لینی. شیخ پانی جو بہت بوڑھا ہو چکا، اب جوان ہونے کی امید نہیں، ایسا بیمار جس کو توقع ہی نہیں شفا کی، جی اور حاملہ اور مرضیہ، جی ان کو فدیے کی جاتی. جی یہ بچے والی عورتیں جو نا پیٹ میں جو دودھ پلا رہی ہیں، یہ قضا کر لیں تو ان کی ہمت، قضا نہ کریں صرف فدیہ دے دیں تو ان کے لیے یہ رعایت ہے. دونوں چیزوں میں نے اختیار حاصل ہے. جی. اچھا جی، اگر مثلا کل آپ نے بتایا تھا کہ جو آدمی جماعت میں شامل نہیں ہے جی تو وہ لقمہ دے سکتا ہے، لقمہ دے سکتے. اس کی کوئی دلیل؟ دلیل کل ہی میں نے بیان کر دی تھی کہ المغنی ابن قدامہ اس میں دوسری جلد میں اس کا بیان کیا، اور حضرت عثمان رضی کا حوالہ ہے کہ وہ باقاعدہ کتاب کے حوالہ سے انہوں نے لکھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے حرم کعبہ میں اور دوسرا آدمی پیچھے بیٹھا ہوا، وہ اس کو لقمہ دیتا. تو میں نے جب دھیان کیا تو فائدہ عثمان، وہ حضرت عثمان رضی ان سے جو لقمہ دے رہے تھے، یہ انہوں نے ذکر کر کے نا کوشش کیا نہیں دینا چاہیے. دوسرا پھر یہ قول لکھ کر اس کو ثابت کیا کہ صحیح بات یہ ہے کہ مقتدی دے یا کوئی دوسرا دے لقمہ دے سکتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ قول ہے. حضرت عثمان رضی اللہ کا حوالہ دیا کہ وہ لقمہ دے رہے تھے اس کو قاری کو، حالانکہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے تھے بیٹھے ہوئے. المغنی امام ابن قدامہ دوسری جلد. جی جی جی. چلیں، بہت شکریہ بھائی آپ اللہ کا. خوش رکھے برکت. جی وعلیکم السلام. رہبانی اور رہبانیت کا میں کہہ رہا تھا کہ رہبانیت کو لفظ نہیں بولا، کئی چیزیں وہ اصطلاحی معنی. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. رانا صاحب ہے جی؟ جی جی. اچھا، میں نے نا ایک مسئلہ پوچھنا تھا. مجھے وظیفہ کس نے بتایا اولاد کے لیے؟ اچھا. سورت مریم روزانہ پڑھنی ہے 21 دفعہ جی. کالی مرچ کے اوپر 21 دفعہ، جی. اور 40 دن پڑھنی ہے. جب یہ پورا ہو جائے تو 5 روزانہ کی کھانی ہے نہار منہ، اور روزانہ کی پڑھائی پوری کر کے گھر سے نکلنا ہے. کیا یہ وظیفہ ٹھیک ہے؟ وظیفہ تو میری بہن ٹھیک ہے، اللہ کا کلام پڑھنا، قرآن مجید بابرکت کلام ہے، پڑھیں،
اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کی مراد پوری کرے. مگر اتنا لمبا کام کہ 21 مرتبہ سورہ مریم، یہ آپ بھی تنگ آ جائیں گے اور بتانے والے بھی ایسے چکر میں ڈال دیتے ہیں کہ کئی مرتبہ نا میری بہن اور بھائی تنگ آ کر کہتے ہیں حضرت صاحب ہم سے اتنا نہیں پڑھا جاتا، آپ ہی کچھ کریں، تو پھر وہ کچھ لے دے کر کوئی وظیفے کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں تھی. آپ اس کی بجائے وہ 2 دعائیں میری بہن مختصر سی کریں جو ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت زکریا علیہ السلام نے کی جبکہ وہ بے اولاد تھے. حضرت زکریا بوڑھے ہو چکے تھے، بال سفید تھے، ہڈیاں بھی ان کی کھر گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بانج تھی، خود ہی بوڑھے تھے. ایک سورہ صافات میں آتی ہے یاسین سے آگے، رب حب لی من الصالحین. ہاں جی. اور دوسری زکریا علیہ السلام کی جو ہے سورہ انبیاء میں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث. یہ دونوں ملا کر نا آپ عشاء کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ شروع کریں، دونوں اکٹھی پڑھتی جائیں اور 100 پورا کر لیں ان کو، بعد میں پھر درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مراد پوری کرے. 100 دفعہ یہ دونوں پڑھنا؟ 100 دفعہ. 100 دفعہ علیحدہ نہیں، علیحدہ نہیں، اکٹھی پڑھتی جائیں، دونوں پڑھ لیں، ایک دانہ ہو گیا. رب حب لی من الصالحین رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارث، ایک شمار کر لیا. پھر دوسرا. اور میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میں نے کل فون کیا تھا، آپ ملے نہیں تھے، تو ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے مجھے وظیفہ بتایا تھا کسی نے بسم اللہ کی طرف. توبہ چھوڑو ان باتوں کو میری بہن. یہی بات کل بتائی تھی نا کہ دین اتنی سختی کا یا اس طرح کے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، وہ رحیم ہے. میں کیوں ایک ٹانگ پر کھڑے ہونا کر پڑھنا، آپ آرام سے بیٹھ کر پڑھیں. درمیان میں کوئی بات چیت بھی کرے تو بے شک جواب دے لے، پورا کر لے 100 مرتبہ. کوئی بات بھی کرے تو بولنے، کئی لوگ پابندی لگا دیتے ہیں نا، نہیں بولنا نہیں، بول لیں درمیان. اور دوسری بات یہ میرا باقی کل پوچھیے گا، میں نا کاروبار میں بہت ہے باجی، یہ باقی سوال کل کر لیجیے. بہت سوال ہے ہمارے پاس، تھوڑا وقت بہن صاحب. چلے ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تو رہبانیت کو آپ سمجھ لیں پہلے کہ لفظ نہیں بول. ماشاء اللہ کالے آنے کوئی بات نہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میاں طاہر صاحب جی. جی انا انور طاہر عرض کریں جی. جناب رانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت ہے، راضی ہو؟ جی الحمدللہ، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں یاد کیا. اچھا، گزارش یہ تھی جی کہ وہ ایک جیو پہ ایک جاہل سا آدمی آتا ہے، وہ اتفاق سے ہمارا وزیر مملکت بھی ہے امور اسلام کا، جی عامر لیاقت. جی تو اس نے کل کسی نے سوال اس سے پرسوں چوتھ کیا تھا جی کہ وسیلہ مطلب ہے کہ اس کے کیا ہے، کیسے کرنا چاہیے، یا اس کی کوئی گنجائش ہے یا نہیں ہے. ہاں. تو اس نے کہا جب اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد تو وہ وسیلہ اختیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں. صحیح بات. تو ذرا مہربانی سے وضاحت کر دیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. کوئی تصویر آپ کی واضح نہیں آتی. اچھا. ہاں جی. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ اس وقت تو نہیں میں دیکھ رہا. ہاں. اس وقت تو فون سے بات کر رہا ہوں. اچھا، کب دیکھتے ہیں آپ؟ میں رات کو 10 بجے کے قریب جب نماز تراویح کے بعد دیکھتا ہوں. ٹھیک. اللہ فضل. BCN پہ دیکھتے ہوں گے آپ؟ ہاں جی. ہاں بالکل ٹھیک. مہربانی. جی مولانا کیا حال ہے؟ میرا سلام عرض کر دیں مولانا. سن رہے ہیں ساری باتیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں نے سن لی ساری بات رہا تھا. ہاں ذرا وضاحت فرما دیں. اب عامر صاحب نے دلیل بھی دی تو عجیب دی. اللہ کے بندے اگر کچھ کہنا ہی ہے تو کوئی عقل سے کام لے. تو وزیر مملکت ہے. پہلے بھی ایک کچھ اور بات کہا تھا کہ انا ارسلنا کا رحمت اللہ، تو اس میں بھی اس نے ایک ڈونگ مارا تھا کہ جو چیز پہلے موجود ہو اسے ارسال کیا جاتا ہے. یہی کہتے ہیں. تو ایسی بونگی مارتا ہے. ذرا یہ کام آپ جاری بھی رکھیں اور وضاحت بھی فرما دیں. نہیں انشاءاللہ وضاحت کرتے رہیں گے. یہ باتیں غلط ہیں ساری. بولو واللہ میں وسیلے کی کیا بات ہے؟ یہ وہ وسیلہ جس کی بحث ہو رہی ہے. وسیلہ تو جس کا جھگڑا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے سارے کام کاج دوسروں کے حوالے کر دی ہے. اب اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو کہو یہی سارے کام کرے گا. رد تو اس کا، ورنہ کسی نیک آدمی سے دعا کرانے کا کون منکر ہے؟ کوئی منکر. یہ وسیلہ کہ رسول کریم علیہ السلام کو مانے بغیر اللہ نہیں ملتا، آپ پر ایمان اور آپ کی اطاعت کے بغیر جنت نہیں. یہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وہ وسیلہ جو دین کی جڑ ہے، حضور پر ایمان نہ لائے، اطاعت نہ لائے کرے دین میں، یہ فرض وسیلہ. دعا کرانا نیک آدمی سے صرف جائز ہے، کوئی لازمی چیز نہیں، مگر جائز ہے اگر کوئی کرا لے. اور یہ جو ہے کہ کہنا کہ بس اللہ کو کہنے کی ضرورت نہیں، ہم نے اس سے کہہ دیا یہی خود کرے گا، یہ کرواتا پھرے گا، یہ کسی نیک آدمی نے نہیں کہا. بالکل غلط اور ناجائز بات. بولو اللہ نے اس کا کیا ذکر ہے؟ جو سورۃ توحید کی ہے اس سے ہی یہ نکال دیا. جی اللہ مہربانی کرے. بڑی خوشی ہوئی. اللہ خیریت سے رکھے. جزاک اللہ. چلے بارک اللہ.
जी मौलाना। बाज़ वक्त अल्फाज धोखा दे जाते हैं। अब सोशलिज्म कहते हैं, सोशलिज्म बहुत अच्छा लफ्ज है, इज्तिमाइयत पसंदी, सिर्फ अपना उलूम बात का ख्याल रखो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बैठे हैं मौलाना? जी बैठे। अच्छा मोहतरम, मेरा ये सवाल था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वसल्लम। जी जी। उन्होंने हज के दौरान जो है वो बाल कटवाए हैं, तो आम दिनों में वो उनके बाल जो है वो कान की लू तक ही होते थे। कान की लौ तक भी होते थे, कंधों तक भी जाते थे कभी। सही, मौलाना कान की लू से कम होते थे? हैं? थोड़े करवाना नहीं। कान की लू से भी कम। नहीं, आपने इससे कम नहीं करवाए, बस यही रहा हज में सिर्फ सर मुंडाया या उम्रे में, बाकी आप। अच्छा मौलाना, यहाँ तो अंश की हदीस है कि कान की निस तक भी बाल देखे गए। हाँ, बस वो निस्ब और लौ जो करीब या कितना फासला नहीं, यहाँ तक ही थोड़ा बहुत ऊंचा हो गया जरा, मगर कटवाते नहीं थे जैसे हम ना सर मुड़ाते या कतराते, ये नहीं काम करते थे। आपने सर के बाल रखे हुए थे, मगर जायज कर दिया कि जिसका जी चाहे वो रखे, जिसका जी चाहे वो मुड़ा भी ले या कतरा ले, जायज। सही। अच्छा मौलाना, ये जो कॉलर और कमीज का कॉलर होता है, हाँ। बाजू के आखिर में जो कप होती है जहाँ बटन लगे होते हैं, तो ये मौलाना कुछ लोग कहते हैं कि ठीक नहीं है, और ऐसे ही कहते हैं कि ईसाइयों का निशान है, ये सलीब है। हमें तो समझ नहीं आई कि ये कैसे सलीब बनती है। सलीब आपने बनी हुई देखी है कि लकड़ी होती है किस तरह, और एक सीधी वो जरब की तरह जमा के निशान की तरह होती है, कोई नहीं बनती। जैसे जी चाहे इकट्ठा करना, कैसे वो सलीब बनती? सही कोई बात नहीं। अच्छा मौलाना, अगर नमाज में इमाम जो है वो कोई सूरत पढ़ रहा और आप जाके शामिल हो, तो सूरत फातिहा पढ़ना जरूरी है? उससे रकत हमारी जाया तो नहीं होगी? अगर नहीं, कोई रकत जाया नहीं होती। आप आराम से उसकी किरात सुना करें। इमाम कुरान में पढ़ रहा ना ऊंची आवाज से, तो आराम से सुन लिया करें। फातिहा पढ़ने की तकलीफ ना करें, ना फातिहा या पढ़ी जा सकेगी ना किरात ही सुनी जाएगी, ये कोई नहीं तकल्लुफ है खाम खा का। अगर फातिहा पढ़ने का शौक है पहले से चले जाए, पहले जाकर ना पढ़ लें उसके साथ, अगर पढ़ सके। अगर आगे कुरान शुरू हो चुका क्यों आप पढ़, ये कोई नहीं है इसकी दलील, ना ये कोई तरीका है। ये तो जमात के साथ शामिल ना हुआ, गड़बड़ हुई। सही। अच्छा मौलाना, ये जो मौजन है बाकी इंशाअल्लाह कल भाई सवाल बहुत ज्यादा नहीं, रोजाना ही होता है फतावा में? रोजाना ही नहीं होता रोजाना, मगर हमारे पास सवाल बहुत है ना, कराची आप से एक लेकर दिन में एक कर लिया करें ना। शुक्रिया जी, शुक्रिया। बाकी लोगों को मौका दें। तो रहबानियत इसी तरह, लफ्ज बहुत अच्छा, रहबतन ना, खौफ, रगबम व रहबा, बहुत ज्यादा डर को कहते हैं। जो अल्लाह से बहुत ज्यादा डर जाए ना, खुदा तरस, वो रहबानियत, ये माना। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसा? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम कर जी। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ख्वाब ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਕਰੇ ਨਾ ਆਪ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਦੀ ਆ, अच्छा। 2 ਬੱਕਰੇ हाँ हाँ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। क्या हो जाते हैं? ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, जिबा होने के बाद भी? हाँ जी जी जी। ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲ ਖੁੱਲ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। जी जी। ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਟੀਆਂ ਹੀ ਬਸ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ख्वाब ਇਹ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਚੰਗੀ ਭਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3 ख्वाबाਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਬੀਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। नहीं मेरी बहन, कोई परेशान ना, इन ख्वाबों में कोई डरावनी बात नहीं। ਹਾਂਜੀ अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि ख्वाब 3 तरह के होते हैं, जिनमें ये भी होते हैं कि शैतान इंसान को डराने के लिए ना तरह तरह की बातें दिखाता है, जिससे इंसान घबरा जाता। आप बेफिक्र हैं, कुछ नहीं होगा, अल्लाह मददगार है। आप दुआ किया करें, सोते वक्त ना आयतुल कुर्सी पढ़कर सोया करें। ਹਾਂਜੀ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ये पढ़ा करें, खैर होगी अल्लाह की मेहरबानी से। ये जो जानवर ज़बा हुआ है, ये अच्छी बात है, अल्लाह के रास्ते में जानवर ज़बा हुए, तो कोई इसमें हर्ज की बात नहीं, डरे नहीं आप, खैर हो जाए। ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸਦਕਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖੌਫ ਬੜਾ ਲੱਗਾ। नहीं, खौफ ना अपने ऊपर मुसल्लत करें, डरने की कोई जरूरत नहीं, अल्लाह मेहरबानी करने वाला। ਅੱਛਾ ਜੀ। चलिए बहुत ਤੇ शुक्रिया। ਦੂਸਰਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੀ ਸੀ ਨਾ, कल मेरी ਬਹੁਤ बहन ਜ਼ਿਆਦਾ- करेंगे ना। ਬਹੁਤ अच्छा, फिर ਜ਼ਿਆਦਾ ये- ਉਹਦੇ सारा खत्म अच्छा, कर। आपके एक सवाल का तो जवाब दे दिया है, चूंकि वक्त बहुत महदूद होता है। अगला सवाल आप कल कर कल लीजिए। कल अच्छा इंशाअल्लाह बच्चे के बारे में कल पूछूं जी इंशाअल्लाह। जी। तो रहबानियत बहुत ज्यादा डर गया अल्लाह
سے بہت زیادہ دنیا چھوڑ دی، اللہ کی بات میں لگ گئے. شروع تو اس طرح ہی رہبانی ہوئی، مگر جیسے بدعات ہوتی ہے نا کہ وہ نیت نیک سے ہی لوگ ایجاد کرتے ہیں، مگر حدود اللہ کا خیال نہیں کرتے کہ اللہ رسول نے اس کے لیے حد کیا مقرر کیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی سر اپنا بیٹھے ہیں علامہ صاحب؟ جی بیٹھے پوچھیں ہیں. ہیں آپ. سر اپنا ایک مسئلہ سیگا کہ عورت حاملہ وا پریگنٹ 9واں مہینہ لگا وا جی 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 اور روزے لازمی رکھنا چاہتی ہے، تو مثلا کہ وہ سمجھے کہ مثلا کہ گناہ نہ ہوئے، مینوں مثلا کہ گناہ تو نہیں کہ سر مثلا کہ پہلے 5-6 روزے رکھے ہیں تے وہ روزے کی حالت وچ نا طبیعت خراب ہو جاتی رہی ہے تے روزہ چھڑدی بھی نہیں ہےگی. اگر وہ روزہ نہیں چھوڑتی تو پھر اللہ کے ہاں جب خوب مار پڑے گی. اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکھائے گا روزے رکھنے کا کہ تو زیادہ دانا تھی مجھ سے. میں نے جب اپنے رسول کے ذریعے کہہ دیا کہ حمل والی عورت اور دودھ پلانے والی سے واضح حضور نے لفظ بنایا کہ روزہ اللہ نے اس پر سے بالکل اتار دیا، اس کے ذمہ کوئی روزہ نہیں. وہ رکھتی ہے تو خام خواہ تنگ ہوتی ہے، یہ جھینگا مشتی اس کو کوئی نفع نہیں دے گی، وہ اللہ کے ہاں مجرم ہوگی. اللہ کی دی اور رخصت سے فائدہ اٹھائے، بچے کی فکر کرے، اپنی صحت کی حفاظت کرے، بہت نیک بنتی پھرتی ہے. یہ اس کو منع کریں کہ چھوڑ ایسی نیکی. چلو سر ٹھیک ہے. بس علامہ صاحب ایک اور مسئلہ ہے جی جی کہ صبح اپنا جدو اذان ہونے پہ صبح شہری وقت جی جی ادو کھانا پینا جڑا وا وہ جائز ہے؟ بالکل ناجائز، بالکل ناجائز ہے. بالکل ایک لقمہ بھی نہیں، منہ میں بھی جو وہ بھی آپ اگل دے، بالکل باہر پھینک دے. یہ کوئی بات ہے کہ وقت شروع ہو گیا روزے کا آپ کھاتے جاتے ہیں؟ صحیح سر. نہیں. چلے مہربانی جناب. اللہ خیر. جی رہبانیت کے رہبانیت وہ بدعات کی طرح حدود کو توڑ جاتی. اب رہبانیت ہمارے ہاں بھی یہ روزہ رہبانیت ہی ہے کہ ہم نے دنیا ترک کی ہوئی ہے، کھانا پینا چھوڑا، بیوی چھوڑی، یہ رہبانیت ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم نے دنیا کی خواہشات چھوڑ دی. آج جو ہے اس کو بھی سیاحت السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مسئلہ ہے تھوڑا جی جی بھائی کہاں سے پوچھا بات کر کریں رہے نا. ہیں؟ رفر کرتے مظفر گڑھ سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. پوچھے میرے بھائی. عقیقے کے لیے جانور ہوتا ہے اس کی شرائط بھی ہے؟ نہیں کوئی شرائط نہیں. عقیقے کے جانور پر قربانی کی شرائط لاگو نہیں ہوتی. قربانی کی شرائط الگ ہے، عقیقہ الگ ہے. آج ہم نے ایک مولوی سے پتا کہ انہوں نے کہا عقیقے کے لیے جانور جو ہوتا نا اس کے لیے قربانی والی شرائط ہوتی. نہیں اپنی طرف سے کہا نا، اس سے پوچھنا تھا نا کہ قربانی کی شرائط تو اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، عقیقہ کے لیے کہیں کوئی شرط بیان کی ہے؟ کوئی شرط نہیں. باقی اللہ نے اگر ہمت دی ہو تو اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر دینا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ قربانی عقیقے کے لیے افطاری کرا دیں، عقیقہ بھی کر دیں اور ساتھ افطاری کا بھی انتظام دوستوں کے لیے کر دیں، تو کیا یہ درست ہے؟ نہیں کوئی حرج نہیں. اچھا ٹھیک ہے. بچے کی پیدائش کی شہرت بھی مقصود ہے نا، لوگوں کو پتہ بھی چل جائے گا کہ بچہ اللہ نے دیا ہے، کھا پی بھی لیں گے. ویسے بھی یہی ہے کہ خود کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، غریبوں کو بھی. جی جی رہبانیت اور طریقت کی رہبانیت کی بات. تو رہبانیت کے جو صحیح اجزاء تھے نا، جتنی چاہیے تھی وہ اسلام میں آ گئی کہ روزہ رکھو. حج کے زمانہ میں احرام کی حالت میں بالکل تارک دنیا ہو جاتے ہیں، خوشبو چھوڑ دی، لباس چھوڑ دیے، شکار وغیرہ چھوڑ دیے. اور جہاد تو بہت اونچی رہبانیت ہے کہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر چلتا ہے کہ میں دنیا چھوڑنے کے لیے آمادہ ہوں. تو یہ تو رہبانیت ہے جو دین میں. مگر وہ لوگ جب بہت ڈر گئے تو سرے سے سب کچھ چھوڑ دیا، نہ بیوی نہ اولاد، بلکہ اس حد تک تجاوز کیا کہ کئی لوگوں کی مائیں ملنے کے لیے آئیں، کھاتا ہے تو آگ میں ڈال. السلام علیکم. یہ ناجائز ہوگی رہبانی. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے جناب؟ جناب نیازی صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں. خیریت ہے. پوچھے نا نیازی صاحب. یہ پھر ٹائم ہو رہا ہے افطاری کا. جی وہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی جی یہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ. یہ مطلب اہل حدیث حضرات اپنے مسلک کو سمجھتے ہیں، دیوبندی اپنے مسلک کا مطلب حقیقتاً وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ حقیقت تو شاہ صاحب کی کتابوں سے واضح ہے. خاص طور پر جو تنویر العنان لکھی ہے انہوں نے رفع دین پر، اور اس ملک میں رفع دین شروع کیا جو ان سے پہلے ان کے دادا وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے. لکھتے تھے کہ یہ سنت عمل کرتے نہیں تھے، عمل نہیں تھا. عمل جو ہے وہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا. اور اس پر کتاب بھی لکھی تنویر العنان، رفع دین کو تنویر العنان. اور اس میں واضح کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اسے اللہ کے رسول کی صحیح حدیث مل جائے اور پھر کسی امام کی تقلید پر جمع رہے. یہ شرک ہوگا، بت پرستی ہوگی.
अब शाह साहब को कोई ख्वाब खा कहता है वो देवबंदी थे, हनफी थे, तो बड़ी खुशी की बात, हम तो कहते हैं ये भी हमारे यहाँ, हम इनके कोई नहीं, सारे मुस्लिम हैं, मगर मसलक के लिहाज से सबको पता है कि उन्होंने ये तकरीर छोड़ दी। जी जी, और ये उसका उर्दू तर्जमा भी मिलता है इसका? उर्दू तर्जमा गालिबन मौलाना गर्दाखी रहमतुल्लाह ने नूर हुसैन ने किया था, आप पता करें ना, मकतबा सलफिया से लाहौर। मकतबा सलफिया, अच्छा, बहुत अच्छी किताब है, बहुत प्यारी। इंशाअल्लाह। नियाजी साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यानी तरीकत और रहबानियत, आप रहबानियत मैंने बता दी कि रहबानियत बताते खुद कोई बुरा नहीं, करने को कहते हैं, जो उसके अंदर तशद्दुद नहीं होना, तशद्दुद नहीं होना, सब कुछ छोड़ मलंग बनना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं शक्ल करता हूँ, बोल रहे हैं जी। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक। जी जी जी, दो सवाल है मेरे जी। पहला सवाल ये है कि अल्लाह के नबी ने जो हमारा जन्नत भी देखी, दोज़ख भी। जी जी। तो दोज़ख में कुछ लोगों को सजाएं मिलती भी देखी, वो आप वापस आकर आपने बताई। जी जी। तो जब क़यामत बर्पा नहीं हुई, मिज़ान कायम नहीं हुई, तो जज़ा और सजा कैसी, वो ये बता दें आप। वो तो सजा तो क़यामत के मिज़ान के बाद मिलनी चाहिए ना। जी ठीक है, ठीक है। ये चीजें सारी आपकी ठीक है, ना अभी जन्नत में कोई गया है ना कोई दोज़ख में गया। अच्छा जी। जो कुछ आपने देखा ना वो तमस्सुलात हैं, जैसे हम देखते ना कि कोई सीन बनाया हुआ, आने वाली चीज की तस्वीर बनाकर दिखा दी जाए, अच्छा। या कोई फिल्म बनाकर दिखा दी जाए, तो वो अभी हुआ नहीं, अच्छा। मगर होना जरूर है, अच्छा। उसमें कोई शक नहीं। तो अल्लाह ताला ने वो सारी चीजें तमसील के तौर पर कि ये होगा, हजूर अच्छा। को वो अजाब होते दिखाए। वरना आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हिसाब किताब के बाद ही लोग जन्नत दोज़ख में जाएंगे, ये तमसीली सारा मामला। अच्छा। देखा सब कुछ सचमुच है, मगर आने वाले हालात की झलक दिखा दी थी। ठीक है मेरे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि सऊदी अरब में रोजा 2 दिन पहले था जी जी, तो हमारे यहाँ 2 दिन ज़ाहिर बात, इस तरह हर दुनिया के किसी न किसी मुल्क में 1-2 दिन का फर्क रोयत। तो जो शब कदर के बारे में ये बताया गया कि 1000 महीने से बेहतर है, तो वो शब कदर कैसे होगी? इधर ताक रात होगी, उधर जुफ्त होगी, कहीं ताक होगी, तो शब कदर कौन सी रात होगी? वो तो एक रात होगी। ये तो आप रात के हवाले से बता रहे हैं, जरा यूरोप के हवाले से बताइए कि वहाँ तो 12 बजे दिन के होंगे और यहाँ रात होगी। हाँ, ये भी यानी अरब ममालिक के हवाले से तो सिर्फ रात का ही फर्क बता रहे हैं ना। सवाल को और मुश्किल बना दिया ना। जी हाँ, वो जो कहते हैं कि वो 6 महीने रात होती है, 6 महीने दिन, तो बिल्कुल ऐसे ही मसला और भी तो बता दें फिर ये। नहीं, आप समझने, सारे लोग समझने, क्योंकि ये सवाल अक्सर लोग करते रहते हैं। हाँ जी। जो कुछ मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा, सबसे बेहतर बात वो, लोगों ने बहुत जान छुड़ाने की कोशिश की मगर नहीं सही बात पर पहुंचे। उन्होंने कहा भाई अल्लाह के बंदो, ये नहीं कि वो एक लम्हा आता है जो आया और गुजर गया और बाकी लोग महरूम, वो एक रात है जिसके लिए अल्लाह ने ये कहा कि उसमें बरकते हैं। लेकिन रात तो वो है ना, वो रात जब जब आती जाएगी, जैसे हमने कहा जुमे के दिन की ये फजीलतें, हमारा जुमा जब आएगा तो हमें उस वक्त मिलेंगी। सऊदीया में जब 2 घंटे बाद जुमा शुरू होगा, वो सारी बरकतें साथ ही, वो उड़ नहीं जाती। वो रात जो है ना, शाम से लेकर फजर तक दिन की वो आएगी 27 या 21, जो भी अल्लाह के हुक्म आखिरों की। हमारे यहाँ 21 को अगर लैलतुल कद्र होगी, सऊदीया में भी कोई 21 आएगी, तो अल्लाह ताला वही 21 को सवाब देगा। ये नहीं कि हमारे मुल्क में आ गई तो वो खाली रह गए। आप ये समझें कि वो जो रात होगी ना 21 या 23 जो भी होगी, वो जिस जिस इलाके में जब जब आती जाएगी, गुरूब आफ्ताब से लेकर हत्ता मतलब फजर, उस वक्त तक उनको बरकतें मिलती जाएगी। ये नमाजों का ही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जोर किसी वक्त होती है, वहाँ 2 घंटे बाद होती है। जोर का स्वाब सबको अपने अपने वक्त पर मिलता जाता है। इसी तरह वो रात भी आगे आगे सरकती जाती है। कोई ऐसी बात नहीं। लोगों ने समझा कि वो आंख डमकने की शय है, इसलिए वो जहाँ आई बस गुजर गई, अब दूसरे इलाके रह गए, ऐसा नहीं। वो मुकम्मल रात है, जब वह आएगी सूरज गुरूब होगा, फजर तक उन्हें वो सारे इनाम मिलेंगे। ठीक है, मेहरबानी। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो सवाल तो मैंने अगला सवाल आप कल करें। कल कर। ठीक है, मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना, आपके चाहने वाले और मोहब्बत करने वाले भाई यहाँ तशरीफ फरमा भी हैं, प्रोफेसर शहजाद साहब और गुलाम मुस्तफा साहब, माशाअल्लाह। ये बड़ा खूबसूरत रिसाला निकालते हैं जी हिलाल इस्लाम के नाम से। तो आज सारे दोस्तों को देंगे भी, और ये फी सबिलिल्लाह दोस्तों तक पहुंचाते हैं। अगर किसी दोस्त को चाहिए होगा तो अपना एड्रेस लिख के यहाँ से मंगवाया जा सकता है। मस्जिद में नमाज जुमा के बाद तकसीम किया था। आप इसको देखने में देखेंगे कि छोटा सा, मगर वो सादी रहमतुल्लाह की बात है, बकामत कहतर वो कीमत दे, देखने में छोटा मगर बहुत उम्दा। ये 7-8 सफों में जो हिस्से छांटे ना, अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, कहता शाह बुखारी, दूसरी चीजें,
آپ یقیناً طاہر صاحب بھی اس کو پڑھ کر دیکھیں، پتہ چلے گا کہ یہ چھوٹا نہیں ہے، بس جیسے موتی چھوٹا ہوتا مگر قیمتی ہوتا. بہت اللہ نے انہیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زیادہ رہنمائی کرے. مگر ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے یہ کر رہے ہیں، لوگوں کو مفت دے رہے ہیں، مگر ایسے جو کام ہوتے ہیں ان میں دوسرے لوگوں کو بھی حصہ ڈالنا چاہیے، اجر ہو جاتا ہے. اس لیے آپ بھی کچھ مدد کر دیا کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. مولانا اس دفعہ کے شمارے کے اندر آپ ایک خوبصورت بات دیکھیں گے کہ پہلے 2 شماروں سے اس دفعہ کی کمپوزنگ، سیٹنگ اور اس کا سٹائل اور اچھے سے مواد اچھا جو ہے ہوتا وہ تھا. پہلے سے بہت زیادہ دیکھ باس پڑتا ہوں چھوڑتا تھا. نہیں آپ نے میں میرا بات- خاص طور پر پڑھنے کے بارے میں کہا ہے. نہیں کہا نا، بعض لوگ اس لیے کہ بچے لکھتے ہیں چھوٹا سا ہے ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ انہوں نے جو حصے لیے ہیں کتابوں میں سے یا خود لکھے ہیں، بہت ضرورت کی چیز. اس وقت جو ہے نا امت کو جن باتوں کی ضرورت ہے سب دوست یہ لے کر جائیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے بے شک زکوٰۃ اور دوسری چیزیں دے دیا کرے. یہ جو دین کی اشاعت ہے نا، زکوٰۃ کے جو سب سے بہتر مصرف ہے نا وہ یہ غریبوں مسکینوں سے ہی بڑھ کر فی سبیل اللہ کہ اللہ کا دین دنیا میں پھیلاؤ. مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، لائبریریاں، رسالے، کتابیں. لوگ دین سیکھیں تو صحیح، بعد میں دین آئے گا. جی بارک اللہ فیک. جی مولانا ہمارے جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ہاں جی، ایک سوال پوچھنا ہے میں نے. ذرا تھوڑا اونچا پوچھیے. آپ پوچھ لیں. ہاں جی، ایک سوال پوچھنا ہے جی جی کہ اگر ہسبینڈ نان نفقہ پورا نہ کرے جی جی تو اس کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس سے چھوڑ دینا چاہیے یا رشتہ قائم رہنا چاہیے؟ یعنی میاں حق حقوق تو پورے نہیں کرتا. ہاں جی، لیکن حقوق زوجیت تو پورے کرتا ہے، نان نفقہ پورا نہیں کرتا. یعنی صحیح بات. کہ ضروریات اس زندگی. بارے میں بچی بات تو یہی ہے کہ نان نفقہ پورا کرنا اس پر لازم ہے، نہیں کرتا تو بہت بڑا مجرم ہے. یہ کیا ہوا کہ وہ جو حقوق ہے وصول رہا ہے، فرائض سے کرنی کتراتا، اپنے ذمہ جو ڈیوٹیاں وہ نہیں پوری کرتا، صرف مزے لینا چاہتا، یہ تو جرم کر رہا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو یہ صبر ہوگا آپ کا حوصلہ کہ چلو ایسے کے ساتھ بھی گزارا کرے. ورنہ شرم جو خامد نفقہ ادا نہ کرے، اس سے اگر عورت نجات حاصل کرنا چاہے تو عدالت کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اس کو نوٹس دیکھتے اپنا رویہ درست کرو، اور اگر نہ درست کرے تو یہ نہ بھی طلاق دے تو شریعت نے قاضی کو حق دیا کہ ججز جو ہے انصاف کرے، کہہ دے جا بچی تیرا نکاح ختم ہے، جان دی چاہے کر رہے. ایسے شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ شوہر کی اطاعت تو ضروری ہے، مگر شوہر کے ذمہ بھی تو حسن سلوک ہے نا کہ بیوی کے حقوق ادا کرے، اس کا نفقہ دے، مکان دے، اچھا برتاؤ کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتا تو یہ مطالبہ کیوں کرتا کہ میری اطاعت کر. اطاعت کا پڑھا ہے پورے قرآن میں، باقی نہیں پڑھا. ہاں جی، ٹھیک ہے جی، شکریہ جی. چلیں بہت شکریہ جی. مولانا ایک بہت اہم مسئلہ جو بڑے دنوں سے ہمارے پاس سوالات آ رہے ہیں، پہلے بھی آیا تھا، کسی بچے کو گود لینا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی سر مولانا صاحب کو مسئلہ پوچھنا سی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں جڑوں والا سے جی. جی فرمائیے پوچھے نا سن رہے میرے ہیں بھائی، مولانا. میں سن رہا ہوں. سر مسئلہ یہ ہے کہ زکات جیڑی آ جی جی یہ کنے تے لگدی ہے، مطلب سونا کنا ہوئے تے چاندی کنی ہوئے جی؟ 7.5 تولے سونا. جی اچھا جی، یہ 52.5 تولے چاندی صحیح جی، وہ زکات لاگو ہوندی. زکات لگی. جی جی اس تو علاوہ جڑا مطلب ہے کہ باقی ضروریات زندگی آ وہ کون سی؟ زکات لاگو آ. ہیں؟ وہ کون سی ضروریات ہے زندگی؟ مکان ہو گیا یا مطلب موٹر سائیکل ہے کول. نہیں، ان پر کوئی زکات نہیں لگتی. شکریہ جناب. جو نقدی ہے آپ کے پاس، یہ سونا چاندی اس پر ہی ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں بہت شکریہ. بچے کا کیا پوچھ رہے ہیں؟ بچے کے بارے میں یہ ہے کہ آج جو مصیبت امت مسلمہ پر آئی ہے، اللہ رحم فرمائے. ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں بچے یتیم ہو گئے، یتیم. عورتیں بیوہ ہو گئیں، اپاہج ہو گئے. اب ان بچوں کو اگر ہم نے گود نہ لیا تو مشنری ادارے لے جائیں گے، لے جائیں. اپنے حساب سے ان کو وہ تو پالیں گے، پہنچ گئے پوسیں گے ہیں اور وہاں. اپنے کام کے لیے لے جائیں ہم گے. سوئے ہوئے پہنچ گئے. اب کچھ لوگ ان بچوں کو گود لینا چاہ رہے ہیں، ان کے والدین تو صفا ہستی سے مٹ گئے، باپ کے نام کا نہیں پتا، کوئی شجر نسب نہیں ہے، بس بچے کو لے کر آتے ہیں. تو کیا نام دیں گے اس بچے کو؟ تو کیا ان بچوں کو ہمدردی کے ساتھ لینے سے ہمارے اندر تو کوئی مسائل پیدا؟ جی کال لے لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں محترم کنڈری ضلع میرپور خاص سندھ سے بات کر رہا ہوں. جی میں حافظ کس جگہ سے دوبارہ بتائیے گا ذرا. جی
कुंडली जी कुंडली जिला मीरपुर खास मीरपुर खास, ये है अपना जिला उमरपुर सिंध के पास है ये। बड़ी खुशी हुई, पूछें आप। सवाल पहला ये है कि जो बंदा भी ज़कात देता है, जी जी, ज़कात देते हुए अगर वो सोने का कारोबार करता है तो क्या सोने के कारोबार में जो वो माल उसके पास मौजूद है उसको भी देगा या इसके अलावा उसको ज़कात देनी पड़ेगी? कारोबार भी सोने का है, घर पे भी कुछ सोना है, तो मिला के ज़कात देगा या दुकान वाले सोने की ज़कात नहीं देगा, यही सवाल है ना आपका? जी जी। दुकान में जितना सोना है जो आपने फरोख्त के लिए रखा, जेवरात की शक्ल में या वैसे है, वो सब पर भाई देनी पड़ेगी। अच्छा, जो मौजूद है उस पर भी? हाँ, सारे पर। नकदी जो है वो भी, जो सोना मौजूद है जेवरात या दले की शक्ल में, वो भी शुमार करेंगे। घर में कुछ जेवरात हैं वो भी, हीरे जवाहरात पर नहीं। अगर जौहरी है उसके पास हीरे जवाहरात है, वो करोड़ों के भी है ना, उस पर नहीं, सोने पर है और चांदी पर। अच्छा, ये किसी शक्ल में भी देनी पड़ेगी। किसी बंदे ने किसी सोना खरीदा तो उस खरीद की रकम पर ज़कात देनी होगी या फरोख्त वाली पर? नहीं, जो फरोख्त वाली है ना, अब उसकी मार्केट वैल्यू है कि आज आप हिसाब करने लगे, देखते हैं आज सोना इस कीमत पर बिक रहा, उस हिसाब से बना रहे, उस पर देनी। खरीदा कम का या ज्यादा का वो नहीं देखेंगे, यानी उसकी आमदन पर होगी? हाँ, आमदन पर ना? आमदन पर नहीं, असल रकम पर। जितना सोना मौजूद है ना, जी जी, उसका रेट लगाए ना कि आज अगर इसको फरोख्त करें तो क्या रेट है, कितनी कीमत बनती है, वो सारे की देंगे ना। अच्छा, अगर किसी से खरीदी है, हाँ हाँ, सोना किससे खरीदा है तो उसका क्या हिसाब होगा? जो आज की मार्केट वैल्यू है वही लगाएंगे आप? वही लगाएंगे जी, वही लगाएंगे। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जैसे रोजे की हालत में अगर कोई बंदा अपनी बीवी के साथ गोश्तो किनार करता है जी, और मनी खारिज हो जाती है तो क्या उसका रोजा टूट जाएगा? रोजा टूट जाए, अच्छा, मगर उस पर सिर्फ एक रोजा ही उसको रखना पड़ेगा ना। अच्छा। अच्छा, वो जो हदीस है जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने उस सहाबी को हुक्म दिया था कि तुम जो है वो 60 मिस्कीनों खाना खिलाओ, यहाँ 2 उसने मुबाशरत कर ली थी ना। अच्छा, वो तो इंतहा तक पहुंच गया ना। अच्छा, इसके लिए ऐसा नहीं होगा? इसके लिए नहीं, रोजा कदा करेगा। अच्छा, ठीक, बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अब उन बच्चों को मौलाना गोद में भी लेना है, अपने घर पे भी रखना है, उम्मत मुस्लिमा का एक हिस्सा भी बनाना है, पहले तो वल्दियत भी देनी है, इतने मसाइल हैं मौलाना, उसके बारे में जरा तफसील। जी बिल्कुल, ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसा है? जी जी, पूछें आप जो पूछना। कैसे, मैं रहमान बोल रहा हूँ। जी जी जी, मैं 2 सवाल पूछने थे आपसे। आज एक पूछेंगे, कल पूछेंगे? एक एक सवाल की आज इजाजत है क्योंकि बहुत वक्त थोड़ा और लोग ज्यादा। चलिए, एक सवाल पूछता हूँ। जी, ये सवाल मेरा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ था, जी जी, तो उनका जो नमाज जनाजा हुआ था तो वो किसने पढ़ाया था? जैसे हमारे यहाँ जनाजा पढ़ा जाता है ना कि 4 तकबीरें और इमाम होता है, ये आपका जनाजा नहीं हुआ। ना किसी ने इमामत की, ना इस तरह तकबीरें कही गई, ना इस तरह का जनाजा हुआ। जो रिवायतें हम तक पहुंची ना, इतनी मुस्तनद तो वो भी नहीं, मगर बहरहाल बहुत सी उलमा ने उस पर यह एतमाद किया कि हुजरा मुबारका में आपका जनाजा पड़ा था। 10 आदमियों की गुंजाइश थी, जाते थे, दुरूद शरीफ पढ़कर निकलते जाते थे। इस तरह मर्दों और औरतों ने पढ़ा, एक दिन एक रात इसमें सर्फ हो गया। आप सोमवार को फौत हुए थे, मंगल बुध की दरमियानी रात में फिर आपको दफन कर दिया। जो हमारे पास इल्म वो यही है, जनाजा इस तरह का नहीं हुआ जैसे हमारे यहाँ होते हैं। यानी कि वो मर्द और औरतें गए दुरूद शरीफ पढ़ के वापस आ? दुरूद शरीफ पढ़ कर निकलते जाते। जनाजा नहीं हुआ था? नहीं, जनाजा नहीं हुआ। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। तो बच्चों के बारे में यह है कि उनको लेना तो चाहिए, बच्चों को लोगों को गोद में लेना चाहिए, हो जाएंगे या जैसे का ईसाई ले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर मोहम्मद अफजल रड़े डाली अर्ज करता मौलाना साहब ने। डॉक्टर अफजल साहब, मैं सुन रहा हूँ, पूछें जो पूछना। अच्छा जी, गल मौलाना साहब, वो इज्तिमाई इफ्तारी करानी सी मस्जिद च जी। एक आदमी को बस मैं चंदा मंगया भी जो भाई सानू कोई असी भी कोई पौने ते करानी, तो किसी भी हाले तक कोई मसला है इज्तिमाई इफ्तारी का, किते भी किसे कराई होवे या जायज होवे, वो कराउण नूं किंदा करा लईदी आ। तो मैं कहा मैं मौलाना साहब नूं पूछूंगा भी क्या है कोई। नहीं डॉक्टर साहब, जब इफ्तारी करानी है तो लोग ही इकट्ठे होंगे तो फिर ही इफ्तारी होगी ना, इज्तिमाई तो हो गई।
ہاں جی اجتماعی کے لفظ سے چڑ تو نہیں، آخر آپ 10-15 جتنے بھی اکٹھے کریں گے لوگ، ہاں اجتماع ہوگا تو افطاری، آؤ یہ کوئی جھگڑے کی بات تو نہیں۔ میرا مطلب یہ کوئی مسئلہ اس طرح ہے جس طرح اجتماعی دعا لوگ کرتے ہیں تے دعا دا مسئلہ کوئی نہیں، وہ کرتے لیندے ہیں۔ نہیں، دعا کی بات تو الگ ہے، یہ مل کر افطاری کرنا 10-15-20-100 جو ہو ایک ہی ہو، یہ تو ٹھیک ہے، اس کا تو حرج نہیں۔ افطاری کا تو ثواب حضور نے بہت بیان فرمایا نا، اس کو کہا کہ یہ دعا والی بات نہیں، افطاری جو ہے یہ کرنی چاہیے مل کر، دوستوں کو بھی، غریبوں مسکینوں کو بھی، تو کریں ضرور، بلائیں۔ ہم تو سب کو بلاتے ہیں، فرق نہیں ڈالتے، نہیں، بلائیں ہاں، غریب امیر سب، گاؤں میں سب خیریت ہے، ہاں خیریت ہے، اللہ فضل۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تو بچوں کو گود میں لینا چاہیے، بلکہ ابھی ایک بچی بتا رہی تھی، اس کی بچی بھی ادھر تھی، کہہ رہی تھی کہ ایسی جوان لڑکیاں جن کا کوئی وارث نہیں رہا، ہم نے دیکھا کہ جو گئے نا لوگ ان کے بازو کے لیے ہمیں لے گا، پتہ نہیں کیا السلام علیکم، حالات کیا ہوگا بیچاریوں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اونچا بولیے تھوڑا بہن۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی یہ میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ رمضان میں جن میاں بیوی، تھوڑا اونچا بولیے، آواز کو نا تھوڑا سا اونچا کیجیے۔ جی یہ رمضان، جی ہاں ہاں، رمضان میں ہم بستر ہونا میاں بیوی کے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ نہیں، رات کے وقت تو بچی بالکل اجازت ہے، قرآن مجید میں یہ بات اتری ہے۔ پہلے لوگ جھجکتے تھے کہ یہ مہینہ ہی شاید ایسا ہے، نہیں، اللہ نے اجازت دیتی کہ صرف روزے کے دوران فجر سے لے کر مغرب تک پرہیز کرو، رات کو جو جی چاہے کرو، بالکل خاوند بیوی کا کہا، ایک دوسرے کا لباس ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، ہم تنگ نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ نے خود قرآن میں اتارا کہ رات کو جو جی چاہے کرو، دن کے وقت بندش ہے۔ جی ٹھیک ہے، بس یہ مہربانی ہے۔ اللہ فضل۔ تو بچوں کو گود میں لینا چاہیے۔ اب نام کی بات ہے، اپنا نام چھوڑ دے تاکہ بعد میں کوئی مصیبت نہ پڑے، چاہے لکھا لے عبداللہ، عبدالرحیم، السلام عبدالرحمان، علیکم۔ کوئی بات۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں نے یہ سوال پوچھنا ہے ان سے جی جی کہ عورتیں کم عقل ہوتی ہیں، جی جی، یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ ہاں جی، صحیح یہ بات۔ سوال پوچھنا۔ تھینک یو۔ کام عقل تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے میری بہن کا بخاری شریف میں آتا ہے کہ یہ ناقصات عقل، جو قدرتی ایک اس طرح کی بات ہے، جیسے آپ لوگوں کو ماہواری ایام آتے ہیں مہینے میں، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، مگر قدرتی بات نیچرل کہ مرد جو ہے اس مصیبت سے بچے ہوتے ہیں، آپ بیویاں 2-4 دن جو بیمار ہی رہتی ہیں، خون آتا، تو وہ کمی ہے نا ایک، جس کو آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ ہے تو ہمارے دن میں ایک مصیبت ہی، چاہے اس کا اجر ہی ملے گا، ٹھیک، یہ اگر کرا کے نظام ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کال آ جاتی ہے درمیان میں، جی جی، بات رہ جاتی ہے۔ اب مؤذن کیا جدو اذان دینا ہے تو وہ کلمے کہہ سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو ہم نماز کے جواب کے میں کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ تو سننے والے ہی کہیں گے، ہاں جی ہاں جی، کیونکہ جواب کا حضور نے سننے والوں کو حکم دیا نا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہو سنو، تو جو جو کہتا ہے وہ تم کہو۔ مؤذن کو نہیں کہا، مؤذن تو اذان دے ہی رہا، لوگوں سے کہا۔ یہ درود شریف کی بات جو ہے اس کی گنجائش ہے کہ وہ اونچی نہ پڑے تاکہ بےعت نہ ہو جائے، لوگ خام خانہ دین بنا لیں۔ اگر وہ روک کر آہستہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر تھوڑا سا اپنے دل میں کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی بات نہیں، کہہ لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضور کا اس میں پاک کسی کی زبان پر بھی آئے یا سنے کسی وقت درود شریف پڑھنے کا حکم ہے، پڑھ لے تو کوئی برائی نہیں، باقی کلمات کا جواب ہے لوگ ہی دیں گے۔ سر کوئی کیا ایسی روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو پیغام بھیجا کہ ایسا ہے کہ وقت چونکہ بڑا محدود ہوتا ہے، آپ اگلا سوال کل کر لیجیے۔ ایک ایک سوال کی ہم اجازت دے رہے ہیں کیونکہ بہت لوگ ہیں منتظر۔ اچھا کل انشاءاللہ ہر روز عصر کے بعد ہوتا ہے؟ ہر روز اثر۔ کل نا انشاءاللہ آپ کریں، آپ کا سوال سنیں گے، جواب بھی دیں گے، اللہ خیر کرے۔ ٹھیک ہے جی، جی مولانا، تو بچوں نام تو اپنا چھوڑ کر اور کسی، کیونکہ اپنا نام لکھے نا تو قرآن مجید نے کہا کہ جو تمہارے بیٹے نہیں ان کو کیوں تم بیٹا، باقی وہ کوئی نیک نام جو نا کسی مسلمان کا رکھ دے، اب نہیں پتا چل رہا تو یہی سمجھے کہ اللہ کی مہربانی، عبداللہ ہی ہے، یہ اللہ کا بندہ تو ہے ہی ہر کو رحیم ہے۔ جی اب یعنی کسی اور کا نام رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں؟ نہیں ہر نہیں۔ اب بات جو ہے نا جس کا خیال رکھنا وہی ہے کہ یہ بچہ جوان ہوگا، جی جی، تو جوان ہونے کے بعد یہ ہوگا نامحرم،
اس کا محرم تو نہیں جو عورتیں وہاں یہی بات خالد وقاص صاحب نے پوچھی ہے، بیٹھے پوچھی ہیں۔ ہے، تو اس کا حال یہ ہے کہ خاندان میں اگر وہ عورت کو خود دودھ آتا جو بچہ پال رہی ہے کال لے لیں مولانا۔ اپنی کسی بہن کا پلا دے. جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو ابھی آپ سوال پوچھ رہے ہیں یہ آپ لائیو دکھاتے ہیں؟ اگلے دن دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اگلے دن دکھائیں گے؟ جی آج کی جو ریکارڈنگ ہے نا تو کل دکھائی جاتی ہے۔ اچھا جی جی بالکل۔ پھر میرا سوال اس میں کل آئے گا؟ آئے گا نہیں انشاءاللہ. جواب تو آپ کو دے دیا ہے۔ اچھا جی چلیے ٹھیک ہے۔ جی اچھا جی۔ جواب آئے گا جی انشاءاللہ۔ تو یہ رضاعت کا رشتہ جو ہے نا کہ اس کی امی یا بہن کوئی بانجی وغیرہ دودھ پلا دے یا خود اس عورت کا دودھ ہے تو وہ پلا دے تاکہ وہ بن جائے، بعد میں وہ محرمی پیش نہ آئے. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مولانا صاحب ہیں؟ جی مولانا تشریف فرمائیں۔ بات کروا دیں۔ جی کریں، آپ بات پوچھیں، کیا پوچھیں گے؟ میں نے پوچھنا تھا ہمارے گھر میں نا ہرن کا سار ہے۔ ہرن کا سار ہڈی ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ جی یعنی اس کا نا وہ پورا ہے جیسے ہوتا ہے نا، اوپر چمڑی بھی کھلڑی بھی ہے اور اس کی آنکھیں ناک کان وغیرہ سارا کچھ ٹھیک ہے، جی کیا اس طرح سے اسے گھر میں رکھنا جائز ہے؟ کیا ہے وہ مجسمے بنا لیتے ہیں نا لوگ، جیسے کبوتر وغیرہ اس وہ- کو حنود کر لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ کبھی تو ہوتا نا کہ ہر نے شکار کیا تو اسی کو ہی، اس کو اسی رکھو. نہیں یہ ڈانٹے وغیرہ آپ نہ رکھے، یہ تو مجسمے تو ٹھیک نہیں نا، اس ہرن کو ضائع کریں اچھا یہ نہیں ٹھیک. ٹھیک ہے، مہربانی جی۔ جی وہ بعض لوگ واقعی ایسا کرتے ہیں کہ مولانا کسی جانور کو مارا ہو تو اپنی دلیری کا نشان اپنے ڈرائنگ روم کے اندر ہی سجا کے شیر رکھتے ہیں۔ ہیں چیتے ہیں رکھے ہوئے، یہ نہیں ٹھیک ہے. یہ بات جو ہے نا کہ اس بچے کو جیسے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا جس کو محرم بنانا چاہتی تھی نا، اپنی بھانجی اور بھتیجوں کو کہتی تھی کہ اس کو دودھ پلا دو کیونکہ ان کی تو اولاد نہیں تھی. تو یہ طریقہ کہ اگر تو اپنی ہے نا مطلب دودھ آتا تو اپنا ہی پلا دے، ورنہ اپنے خاندان میں سے اپنی امی کا کسی کا پلا دے، محرم بن جائے، پھر سارے مسئلے یعنی انشاءاللہ. کوشش کریں کہ اس کو کسی طریقے سے اپنے گھر کا فرد بنا لیں فرد دودھ بنا پلا کے۔ اگر وہ دودھ پی لے گا تو پھر وہی جو اللہ تعالیٰ نے پھر رشتے محرم بنا- ہی ہو جائے گا۔ پھر محرم ہو جائے گا، ہاں۔ اور وہ مسائل جو پریشانیاں اور پیچیدگیاں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ مولانا جنات کے حوالے سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جنات کے اندر بھی اموات ہی کا تسلسل ہے جو ہم انسانوں کے اندر ہے؟ جی السلام علیکم۔ السلام صاحب جناب خیری جناب جی الحمدللہ۔ صاحب تو یہ پوچھنا بھائی سڈے پاکستان لوگ سو جاویں تے نیند وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاں جی۔ سعودی عرب جیسے جانے ہوں اربا نو دیکھنے وہ سو بھی جانے لیٹ بھی جانے تو باہر اٹھ کے نماز پڑھ لینے، وہ کہ انہوں نے کتنے مطابق کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ مطلب ہے اس وقت حقیقت ہے کہ جس میں تھم جائے بندہ اچھا ٹیک نہ لگی ہوئے تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے. ہوں اختلاف ہے پر ٹیک لایا وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا، یہ صحیح تھی پوزیشن کی ہے اس کی حقیقت کی؟ اختلاف تو میرے بھائی جیسے آپ پوچھ رہے ہیں نا، آپ نے سنا بھی دیکھا بھی اسی طرح ہے. کچھ تو کہتے ہیں گہری نیند بھی سو جانا لیٹ کر بھی، جی ہاں اور خراٹے لیٹ جی ہاں کہ بعد میں اٹھ کر نماز پڑھے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. جی ہاں کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں اگر آسرا لگا کر سو جائے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا. جی ہاں جی ہاں کچھ کہتے ہیں ذرا اونگ آ گئی ٹوٹتا ہے. جی ہاں جی ہاں تو حدیث پاک میں جو مطلق آیا ہے نا، ہاں من جنابت نومن، جب موضع کے مسئلہ کے بارے میں فرمایا نا، وہاں مطلق کا چھوٹی بڑی ساری نیند آ گئی کہ نیند آ گئی نا جس کو کہا کہ بس میں ایک بار تھوڑا سا بے ہوش ہو گیا تھا، چکر ہی لگا۔ اس کو وضو کرنا چاہیے. یہ ٹیک وغیرہ کی کوئی باتیں نہیں، اچھا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اونگ آ گئی. اس حالت میں نماز کیا پڑھیں گے آپ؟ ہاں ٹھیک ہے جی. وضو جس لیے مقرر ہوا تو یہ کہ چست ہو کر نشاط کے ساتھ ہوش کے ساتھ پڑھے. اونگتا ہوا ادھر ادھر اگر وہ مائل ہوتا نماز پڑھے تو جان چھڑانے والی بات ہے. نماز پڑھنے کا کوئی مزہ نہیں. تو خوش رہو سلامت رہو جی. اچھا جی مولانا جنات کے حوالے سے جنات کا کہ ان میں موت ہوتی ہے، یہ پوچھا نا. جی یہی پوچھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ میں ناصر اقبال بول رہا ہوں جڑا والا سے. جی جی ہلو. جی سن رہے ہیں بھائی، پوچھے سن نا رہے بھائی. ہیں۔ فتاوا آن لائن پروگرام جی. ہاں بتاؤ آن لائن تو میں نے سوال کرنا تھا مولانا صاحب سے کریں نا. کہ یہ جو ختم دلانا ہے اس کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کیسا ہے ختم دلانا جو مرحوم کسی کے لیے دلایا جاتا ہے؟ یہ جو رواج ہے نا آج کل کے کھانا سامنے وہ قرآن مجید پڑھا جائے پھر اس کا ثواب بخشا جائے،
یہ تو جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی بیچارے صاف کہتے ہیں کہ یہ نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں کچھ نہیں ہے، یہ نہیں جو اسلام کی اسپرٹ ہے قرآن و سنت یہ بدعت حسنہ کہتے ہیں، وہ بھی یہ پلی لیتے ہیں کہ ہے نئی بات ہم نے نکالی ہے مگر اچھی ہے، اس میں کیا برائی، حسنہ کا سہارا لیتے ہیں۔ سنت آپ کے قرآن و سنت کی روشنی سنت کوئی نہیں اس کو کہتا، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ درست نہیں ہے۔ اچھا ویسے اگر اسلام کی اسپرٹ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جائز ہے یہ؟ نہیں کوئی برائی نہیں اگر کسی نے کہ، مگر جس طرح یہ ایک سنت بن اگر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کا ثواب ہے، لازمی سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں، جو نہ کرے اس کو برا جانتے ہیں، اب تو فرض بنا رکھا نا، اس وجہ سے یہ نہیں درست، اس کو روکنا چاہیے۔ تو یہ اس کا ثواب ایسے پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا؟ یہ تو اللہ جانتا نا، ہم کیوں کہ ثواب نہیں پہنچتا، کئی وقت لوگ غلط کام بھی کرتے ہیں مگر ان کی نیت دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کو نواز بھی دیتا۔ جس آدمی نے کہا تھا مجھے جلا دینا اور میری راکھ بھی بہا دینا، جب اللہ نے اس کو زندہ کر کے پوچھا کیوں کیا تھا، تو اس نے اپنے بچوں سے یہی کیا تھا نا کہ اگر میں اللہ کے قابو آ گیا تو میری جان نہیں بچے گی، یعنی قدرت کا انکار کیا تھا کہ میں اگر جل دوں اور میری راکھ بکھر جائے تو اللہ نہیں مجھے پکڑ سکے، بہت کفر تھا، مگر اللہ نے جب پوچھا کیوں کیا، ڈر گیا۔ چلو کنٹروورشل اس لیے ہم فتوا نہیں کسی پر لگا سکتے، جو لوگ اپنی نادانی اور بے خبری سے کرتے شاید اللہ ان کی نیکی اسی کی وجہ سے اجر دے دے، مگر ہماری ذمہ داری تو انہیں سمجھائیں یار سنت طریقہ اپناؤ، یہ کوئی طریقے دین میں نہیں ہے، فتوا نہیں لگا۔ بہت شکریہ بھائی آپ، فتوا بالکل نہیں لگا۔ اس کے ساتھ ہی ہم محترم مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ علی کے شکر گزار ہیں، اپنے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے